بسم اللہ پہلے ویڈیو بنا تھا طرح سے سید زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شیعوں کی طرف سے ایک بنایا ہوا ہے کہ فدق کا معاملہ. تو میں نے دیکھا کہ بھائی وہ تو خود بخاری مسلم میں ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا ابھی تو ماننے لگے ہیں, اب تو ماننے لگے ہیں, اب تو ایسا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. بہرحال یہ تو ایک آپ نے میرے اس کے پرسنل اس کا سوال کیا تو باتوں باتوں میں جو ہے نا وہ بتا دی. بہرحال اصل میں ایسا ہے کہ بات سنی شیعہ کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خداوند متعال بندوں سے کیا چاہتا ہے. اچھا کیا چاہتا ہے؟ اول چیز یہ ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اجر رسالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی مودت کو طلب کیا ہے, ان سے مودت فی القربہ, کہ اے محمد ان سے کہو کہ اگر مجھے رسالت نہیں مانگتا ہوں مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھیں. تو بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھیں کہتے ہیں کہ آیت قرآن میں, ہاں بھائی بالکل قرآن میں خداوند متعال آپ سے کہہ رہا ہے. لوگ اس کے معنی کے اندر بھی تحریف کرتے ہیں کہ یہاں پر قربا سے مراد تو قریش کی محبت ہے. نہیں ایسا نہیں, اللہ رب العالمین یہ بات سمجھ لیں, مطلب آپ تو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں, میں جو ہے جو میں نے تحقیق کی ہے, جو میں نے سوال کیے ہیں, جو اللہ رب العالمین نے دوسری قرآن کی آیتوں کو ہم اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین اگر آپ کو کسی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے مودت رکھیں تو وہ کوئی خاص لوگ ہیں. اچھا اللہ کبھی بھی کسی ایسے کی مودت کا آپ کو حکم نہیں دے سکتا جو غیر معصوم ہو. یہ اللہ کے لیے ہم گمان نہیں کر سکتے. اگر ہم سوچیں عام مومنوں سے محبت کا حکم نہیں, عام مومنوں سے وہ دوسرے سینس میں, المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے کے مددگار ہیں. مومن کو مومن سے جو ہے کہ وہ محبت ہونی چاہیے, لیکن واجب اجر رسالت میں ہونا وہ ایک جدا چیز ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ جو ہے نا 3 آیتیں اور بھی ہیں. قل ما اسألکم علیہ من اجر فہو لکم, یہ جو تم سے اجر مانگا گیا یہ تمہارے لیے ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. پھر دوسری اس پہ کچھ لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں علامہ صاحب, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, تعجب بھی ہوتا ہے مجھے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نیپوٹزم یعنی نسلیت اور عصبیت نہیں ہے, کہ حضور اسلام تو سب کے لیے ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں معزز وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو حضور یہ بات کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے بچوں کی محبت رکھو؟ دیکھیں تو نسل پہ نہیں ہے, نسل پرستی میں نہیں ہے اسلام میں. اصل میں ایسا ہے کہ خداوند متعال نے اگر مودت کا حکم دیا ہے تو ضرور اس میں ایک خاص بات ہے. تو خداوند متعال نے فرمایا کہ یہ جو اجر مانگا گیا اس میں تمہارا فائدہ ہے. پھر دوسری آیت کہتی ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا, یہ اجر ادا کر کے اب جو چاہے اللہ کی سبیل پر چل پڑے. پھر تیسری جو ہے وہ چوتھی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, سورہ صاد کے اندر, کہ یہ جو میں نے تم سے اجر مانگا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں, تم سے جھوٹ بول کر یہ اجر مانگ رہا ہوں؟ ایسا نہیں. خداوند متعال کہہ رہا ہے رسول خدا ان سے ایسے کہو, کیا تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہوں تم سے یہ اجر مانگا ہے؟ اچھا, یہ جو آیت ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا, اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آل عمران کو, آل ابراہیم کو, ان کو چن لیا, آدم نوح کو, ابراہیم کو, اور ان کی آل کو چن لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت بھی نسل در نسل جاری رہی ہے نا. دیکھیں تو اگر نبوت نسل در نسل جاری رہ سکتی ہے تو پھر امامت بھی بالکل جاری رہ سکتی ہے. اس کے لیے خداوند متعال نے سورہ انعام کے اندر فرمایا ہے نا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب یعنی ہدا کیے. کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. انبیاء کا ذکر آیا, ٹھیک ہے, وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی صراط مستقیم. اللہ اکبر. یعنی نبی جو بھی بنتے گئے وہ یا نبی کا بھائی ہوتا تھا, یا نبی کا بیٹا ہوتا تھا, یا نبی کی ذریت میں سے ہوتا تھا. تو یہ جو کہتے ہیں نیپوٹزم نہیں ہے, کیونکہ نبی جو ہے نا پاک طاہر اس میں ہے, پاک طاہر خاندان سے ہوتا ہے. تو نبی کے بعد جو اس کا جانشین آئے گا یا نبی ہی آئے گا تو وہ پاک خاندان میں سے ہی آنا چاہیے نا. یہ اب یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھیں کہ یہ مولوی کو قرآن نہیں پڑھاتا ہے میرے خیال میں, یہ دور رکھتا ہے قرآن. کیا چیز مولوی جو ہے آپ دیکھ لیں نا سوشل میڈیا پر فتوے آ گئے, آپ قرآن کو ترجمے سے نہ پڑھیں گمراہ ہو جائیں گے. جو کتاب جس میں نور ہے, جس میں ہدایت ہے, یہ کتاب کیسے گمراہ کرے گی؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر پڑھ لی تو گمراہ ہو جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہم بتائیں کہ قرآن کیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس مفہوم کو وہ, حالانکہ اچھی بات ہے
یعنی یہ جمہوری معاشروں کے اندر آج کے زمانے میں اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ دیکھیں نسل پرستی نہیں ہے اسلام میں، اسلام تو سب نسلوں کی وہ بات کرتا ہے کہ جو تم میں اچھا ہے وہی، بات تو صحیح ہے، لیکن یہ جس مفہوم میں بیان کی جاتی ہے وہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے. مفہوم ٹھیک ہے. وہ آپ سورہ حدید کی آیت دیکھیں نا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، نوح اور ابراہیم کی ذریت میں ہم نے کیا رکھا؟ کتاب، جو ہدایت کرتے ہیں، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی. تو جب یہ گزشتہ انبیاء کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ سلسلہ ہے، تو رسول خدا کے بعد اگر یہاں پر بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر آ کے وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جناب وہ تو اسلام تو اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اسلام تو صرف ایک خاندان کے لیے ہے ہی نہیں، اسلام تو پوری انسانیت کی بات کرتا ہے. اچھی بات ہے، پوری انسانیت کی بات ہے، لیکن یہ قرآن کے مخالف یہ لوگ بات کرتے ہیں. بالکل. وہ قرآن کی آیت ہے انویٹیشن کارڈ. قرآن متعال نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تمہیں دار السلام کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ دعوت دے رہے ہیں. آؤ. دار السلام کیا ہے؟ جنت. اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. کہاں آؤ؟ دار السلام. دار السلام. دار السلام کیا ہے؟ جنت. جہاں نہ خستگی ہے، جہاں نہ تھکاوٹ ہے، جہاں نہ غم ہے، جہاں نہ پریشانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمام انسانوں کو کہ تم یہاں اس میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یعنی دار السلام کی طرف آؤ. تمام انسان پکارے جا رہے ہیں دار السلام کی طرف، لیکن اللہ رب العالمین جو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، امیر المومنین نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا سودا یعنی خود کو کبھی بھی جنت کے سودے کے سوا مت بیچنا. اپنی قیمت رکھنا تو جنت رکھنا. ہر انسان بلایا جا رہا ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے آؤ جنت کی طرف، لیکن امام حسن امام حسین سردار یعنی جنت کے جوانوں کے سردار، جوانان جنت، سید شباب اہل الجنہ، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، سیدۃ النساء العالمین، امیر المومنین یا علی انت قسیم الجنت والنار. جس جنت کے لیے لوگ بلائے جا رہے ہیں کہ تمہیں اس کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے حصول کے لیے عمل کرو، لیکن ان کو جنت کی سرداری آلریڈی ملی ہوئی ہے. تو کسی بھی صورت میں ان لوگوں سے برتر کوئی نہیں ہو سکتا جن کو یہ عہدے ملے ہوئے. اچھا، باقی تو دعوت دیے جا رہے ہیں. اور اگر جنت، سورہ دہر کے اندر آپ پڑھیں کہ ہم نے جنت اور حریر جنت لکھ کر دے دیا امیر المومنین کے فضائل میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب یہاں سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال ایک ٹائٹل کسب کیا، صادق و امین. مشرکین مکہ انہیں صادق و امین کہتے تھے، حالانکہ نبوت کا اعلان تو پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن 40 سال تک ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان لوگوں کا کوئی اثر نہیں لیا، بلکہ ان کے اندر صادق و امین بن کے رہے. اعلان نبوت کیا، اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ رہے ہیں. کتنی محنت سے، کتنی مشکل سے یہ جو ہے رسول خدا نے ان کے بیچ میں رہ کر ایک وہ حاصل کیا ٹائٹل. خدا نے متعال فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، میں تمہیں امر کرتا ہوں کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. رسول خدا مکہ چھوڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں موجود ہیں رسول خدا کے پاس. رسول خدا کی نگاہ جو ہے، جو امانتیں پہنچانے میں جسے اہل سمجھ رہی ہیں اپنے تمام ساتھیوں میں، رسول خدا نے اگر کسی کا انتخاب کیا ہے تو وہ ذات امیر المومنین امام علی کا کیا. جی بالکل. یعنی اس وقت اگر اس آیت کے اس میں دیکھیں اللہ کے حکم کے مطابق، تو اہل کسے دیکھ رہے ہیں؟ رسول خدا. نگاہ رسول خدا کسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک نام تو ہے صادق و امین. اگر لوگوں کے پاس امانتیں نہ پہنچیں تو کچھ بھی آ سکتا تھا، وہی ہماری امانتیں لے کر چلے گئے اس طرح سے ایک وہ لگ جاتا. لیکن اس حالت میں بھی رسول خدا نے جو ہے وہ چاہا کہ امانتیں واپس کی جائیں، اور انہیں نکلنا بھی تھا ہجرت کے لیے، اور ایسا محسوس بھی کروانا تھا کہ محمد مصطفیٰ گھر میں امیر المومنین کا انتخاب کیا کہ تم میرے رشتے پر سو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگاہ محمد مصطفیٰ وہاں پر جو اہل سمجھ رہے ہیں کسے؟ امیر المومنین کو. تو ان کی نگاہ بعد میں تبدیل نہیں ہو سکتی، پھر ان کی جو ہے نگاہ ہر جگہ ایک ہی ہے، پوری زندگی ایک ہی ہے کہ وہ اپنے دین کی امانت میں بھی جو ہے نا بہترین انہی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو ہے رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، وہی بہترین ہے امت کو سنبھالنے میں. جس طرح سے قرآن میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے پسند کیا اسے رہبری کے لیے، بادشاہت کے لیے طالوت کو،
اس کے پاس علم بھی ہے, اس کے پاس شجاعت بھی ہے, تو یہی قانون یہاں پر کیوں نہیں؟ اچھا, میں امام علی کی زندگی کا اگر مطالعہ کروں تو کوئی بھی اگر مطالعہ کرے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ بڑے جانثار ہے رسول اللہ کے لیے. ایسی جانثاری فداکاری ہمیں دوسری جگہوں پہ نظر نہیں آتی ہے. مثلا امام علی سے حضور نے فرما دیا کہ یہ امانتیں آپ نے حوالے کرنی ہے, تو آپ کوئی سوال نہیں ہے, ٹھیک ہے یا رسول اللہ, اور بستر پہ لیٹ جانا ہے, صبح وہاں پہنچ جانا ہے. امام علی وہ سارے اعمال کر رہے ہیں. تو اس میں یہ جو خاندان ہے یعنی جناب ابو طالب کا, تو کیا جناب ابو طالب کی تربیت اس کے پیچھے کار فرما نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خود یعنی حفاظت کے لیے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یعنی سوتے تھے بستر پر. اور ہمارے پاس جو روایتیں ہیں کہ ان کے فضائل کے اندر ابو طالب علیہ الصلوۃ, ہم تو بیان نہیں کرتے کہ لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے لائیں, کیونکہ ہماری جو کتابوں کو اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول خدا نے کفار کے بیچ میں رہ کر اور ایک وہ نام کمایا, ان کا اثر نہیں لیا. میں ایک پروگرام میں تھا, مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, تو وہاں پر جو ہے وہ یہی مسئلہ چڑھ گیا تھا ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ انسان, ایک ہوتی ہے نا نیچرل چیزیں, نیچر جسے آپ کہتے ہیں. آپ اس دور کے اندر مثال کے طور پر میں ہوں, اگر ساری زندگی کوئی گناہوں کے کام کرتا رہوں اور اچانک سر پہ ٹوپی رکھ لوں, داڑھی رکھ لوں اور لوگوں سے کہوں کہ قبلہ چلیں نماز کے لیے, گناہ نہ کریں, تو کیا کہیں گے آگے مجھ سے؟ سو چوہے کھا کر بلی حج پہ چلی. تو ایک عجیب وہ ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ساری زندگی کیسی گزاری اور اب ہمیں کیا کریں, حاجی صاحب بن گئے. تو سمجھنے کے لیے اگر انسان سمجھے قبول کرے تو وہ دلیل کافی رہتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں کفار کے سامنے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اللہ کہہ رہا آؤ قرآن کی طرف, میری طرف, میرے رسول کی طرف, تو کہتے نہیں ہمارے باپ دادا کا دین ہمارے لیے کافی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, تمہارے باپ دادا کے پاس نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی. دوسری آیت کہتی ہے کہ تمہارے باپ دادا جو ہے جاہل تھے. تو رسول ان کو یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں. کامن سینس کی بات ہے, یہ لازمی چیز ہے, کیونکہ عیب اگر رسول خدا کی ذات میں نکل آیا, اگر ریٹرن میں کوئی کافر کہہ دے کہ آپ ہمارے بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے جاہل تھے, عقل نہیں تھی, آپ کے بھی تو یہی تھے. اگر مثال کے طور پر کافر کوئی آگے سے کہہ دے اس طرح سے, کیا بات کی آپ نے, کیا بات, مکے کا حل کر دیا. مکے کا بچہ جانتا تھا, بچہ جانتا تھا کہ محمد کے بڑوں کا دین اور ہمارے بڑوں کا دین ایک نہیں ہے. یہ نیچرل تھنگ ہے. نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. میں چیلنج ہے میرا, کوئی ثابت کر کے دکھا دے کبھی کسی نے ریٹرن میں کوئی ایسا کہا ہو. ہاں نہیں, یہ تو انسانی فطرت ہے. اس پہ بنتا ہے کہ گانا دے دیتے ہیں فوراً, ہمیں دیتے ہیں لوگ, کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ اس نظریے اور فکر کی وجہ سے وہ جاہل ہیں. تو اس پر تو آپ کے جناب عبد المطلب بھی ہیں, اس پر جناب آپ کے عبداللہ بھی تھے, اس پر جناب آپ کے ابو طالب بھی ہیں. اب ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بڑے مثال کے طور پر دادا وہ سنی تھے, تو آج تک ہمیں تانا ملتا ہے تمہارے باپ دادا تو مسلمان تھے. میں ایک دن باہر نکلا گھر سے, محلے کے ایک بزرگ نے میرا ہاتھ پکڑا, انہوں نے کہا کہ یار تمہارے باپ دادا جو تھے اجداد تمہارے وہ تو مسلمان تھے, تم شیعہ کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا استغفر اللہ, بھائی وہ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں. بولا نہیں وہ دوسرے والے مسلمان تھے, آپ چاہے شیعہ ہیں. میں نے کہا بھائی جیسا اللہ ان کا تھا ویسا اللہ ہمارا ہے. جیسا قرآن یہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں آپ ہمارے اس پہ کہہ رہے ہیں, قرآن ہمیں کہہ رہا ہے, تو صاحب قرآن کے جو آباء و اجداد ہیں وہ بھی تو ہماری فکر کے, تو یہ بات تو الٹی, لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی نا. آپ دیکھ لیں تاریخ میں کبھی کسی کا کسی نے نہیں کہی, اعتراض کیا ہو. رسول قرآن کے بتوں کو نہیں کہتے تھے کہ تمہارے بت ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دینا. انشاءاللہ ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک خدا حافظ. یا علیہ السلام.